بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الذین استجابوا للہ والرسول۔ یہ باب ہے اس ان لوگوں کے بیان میں، یا یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بیان میں، الذین استجابوا للہ والرسول، اس فرمان کے بیان میں، یعنی اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بیان میں۔ امام بخاری اس باب کے تحت آیت کریمہ کا شان نزول بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد سے ہی متعلق ہے، یعنی جزوی تعلق ہے غزوہ احد سے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے اس کا شان نزول معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ، جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو کمزوری لاحق ہوئی، تو اگرچہ مسلمان کچھ کمزور ہو گئے لیکن شکست نہیں ہوئی۔ مسلمان شہید تو بہت سارے ہوئے لیکن اس کو شکست نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور کفار جو غالب بھی آئے، لیکن اس کے باوجود کفار غزوہ احد کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس وقت کفار کی لشکر میں ابو سفیان موجود تھا، تو مقام روحہ پر جب غزوہ احد سے واپسی میں کفار کا لشکر پہنچا مقام روحہ، تو وہاں پر جا کر ان کو حزن و ملال ہوا اس بات کا کہ جب ہم غالب ہی آ گئے تو ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں مسلمانوں پر اور حملے کرنا چاہیے تھے، اور مسلمانوں کو ہمیں بالکل پسپا کر دینا چاہیے تھا۔ معبد نام کا ایک شخص تھا، لیکن یہ بات جو ابھی ہم نے بتائی کہ یہ مقام روحہ میں پہنچ کر ان لوگوں نے یہ سوچا اور پھر وہاں پر ٹھہر گئے، اور انہوں نے ارادہ یہ بنا لیا کہ لوٹ کر چل کے پھر مدینہ منورہ پر ہم حملہ کرتے ہیں۔ یہ ارادہ بنایا، اس لیے وہاں پر ٹھہر گئے یہ لوگ مقام روحہ میں۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ جلدی جلدی آپ لوگ تیار ہوں، کفار و مشرکین ہم پر دوبارہ سے حملہ کرنے کے فراق میں ہیں۔ حضرت بلال نے اعلان کیا تو وہی مسلمان جو زخمی بھی تھے لیکن فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تیار ہو گئے، اور یہ واقعہ غزوہ احد سے دوسرے دن کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور مدینہ منورہ سرکار نے یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں گے جو کل غزوہ احد میں شریک تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک جماعت کے ساتھ تقریباً 70 صحابہ اکرام، اس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، اور بہت سارے عشرہ مبشرہ میں اور بہت سارے صحابہ اکرام اس جماعت میں تھے۔ اس جماعت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل دوری پر جا کر مقام حمراء الاسد میں سرکار نے قیام فرمایا۔ ایک کافر شخص تھا معبد نامی، وہ اسلام تو نہیں لایا تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے محبت رکھتا تھا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ غزوہ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو زخم پہنچا ہے، تو وہ تعزیت کے لیے مقام حمراء الاسد میں صحابہ کرام کی تعزیت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے وہ شخص آیا۔ مزاج پرسی کے بعد پھر وہ شخص کفار قریش کا جو لشکر تھا، جو مقام روحہ میں اقامت پذیر تھا، اس لشکر میں گیا۔ ابو سفیان سے جا کر معبد نامی شخص نے کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہو، میں ابھی مقام حمراء الاسد سے آ رہا ہوں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری لشکر لے کر آ گئے ہیں اور وہ تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، تم سے وہ قتال کریں گے۔ جب یہ خبر ابو سفیان نے سنی تو جو ان کا ارادہ تھا کہ مدینہ منورہ پر دوبارہ سے جا کر حملہ کیا جائے، اللہ نے اس خبر سے ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کر دی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان کمزور نہیں پڑے ہیں، اور یہی مقصد تھا سرکار کا جماعت کو، صحابہ اکرام کی جماعت کو لے جا کر یہی مقصد تھا ان کو بتانا کہ مسلمان کمزور نہیں پڑے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان فوراً اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس نے وہ ارادہ چھوڑ دیا کہ مدینہ منورہ پر دوبارہ سے حملہ کرے۔ تو اس واقعہ کو واقعہ حمراء الاسد کے نام سے یا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو من وجہن اس آیت کریمہ کا، چونکہ اس واقعہ کا تعلق من وجہن غزوہ احد سے ہے، تو اس لیے اس آیت کریمہ کا بھی تعلق غزوہ احد سے ہو جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے اس آیت کریمہ کو یہاں پر عنوان باب بنا کر پیش کر دیا، باب غزوہ احد کے بیان میں۔ اب ترجمہ کریے، باب الذین استجابوا للہ والرسول، الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ حدثنا محمد، یعنی اس کا شان نزول بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابو معاویہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، عن ہشام، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، حضرت عروہ کیا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں بیان فرمایا، کیا شان النزول اس طرح سے بیان فرمایا اللہ کے اس فرمان کا، کیا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ لائق مدح ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے پکارنے پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، تقوی شعار بنے، اللہ سے ڈرے، ان کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ یہ آیت کریمہ
کا شان نزول وہی ہے جو ہم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اختصار کے ساتھ یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت لعروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عروہ سے کہا، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے۔ بہن کے بیٹے یہ کیوں کہا؟ یعنی بھانجے۔ یہ اس لیے کہا کہ حضرت عروہ ابن زبیر یہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں، اور حضرت زبیر ان کے والد ہیں۔ تو اسما بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت عروہ، اس لیے ابن اختی کہا۔ قالت لعروہ، حضرت عائشہ نے حضرت عروہ سے کہا، یا ابن اختی، ہے میرے بھانجے، کان ابو کا منہم، آیت کریمہ جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نے فرمایا، آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ احسان کرنے والے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ لائق مدح ہے وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اس کے رسول کی ندا پر لبیک کہا۔ یہ آیت کریمہ جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے، کانا ابو کا منہم، اے عروہ تمہارے والد بھی انہی میں سے ہیں۔ کون ہے والد؟ الزبیر، زبیر، وہ ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا ہے واقعہ؟ فرماتی ہے، لما اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب یوم احد، رسول کریم کو جو تکلیفیں پہنچی احد کے دن، جو بھی پہنچی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں پہنچی، وہ جو تکلیفیں پہنچی احد کے دن، انصرف عنہ المشرکون، اس کے بعد مشرکین سرکار سے ہٹ کر واپس چلے گئے۔ خاف ان یرجعوا، تو سرکار کو اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ لوٹ آئیں گے۔ فقال من یذهب فی اسرہم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کون لوگ ان کا تعاقب کریں گے، ان کے پیچھے کون جائیں گے؟ فانتدب منهم 70 رجلا، تو صحابہ کرام میں سے 70 لوگوں نے لبیک کہا۔ قال، حضرت عروہ کہتے ہیں، کان فیہم ابو بکر والزبیر، انہی لوگوں میں سے جنہوں نے لبیک کہا تھا سرکار کی بات پر، انہی لوگوں میں سے حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر ہے۔ باب من قتل من المسلمین یوم احد منهم حمزة بن عبد المطلب والیمان والنضر بن انس۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے ان لوگوں کے بیان میں، مسلمانوں میں سے جو احد کے دن شہید کیے گئے۔ منہم حمزہ، ان میں سے حضرت حمزہ ہے، حمزہ بن عبد المطلب، جن کا ذکر واقعہ ما قبل میں مستقلاً گزر گیا۔ والیمان، اور حضرت یمان ہے، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ والنضر بن انس، ایسی نضر ابن انس ہے۔ نضر ابن انس یہ غزوہ احد میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے والد انس ابن نضر جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ کاتب کی غلطی ہے، اصل ہے انس ابن نضر۔ وہ مصعب ابن عمیر، اور انہی میں مصعب ابن عمیر تھے، ان کا بھی واقعہ ما قبل میں گزر چکا ہے، مصعب ابن عمیر، اور آگے بھی ان کا واقعہ آ رہا ہے، وہ حدیث آ رہی ہے۔ حدثني عمرو بن علی، امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کیا عمرو بن علی نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا معاذ بن ہشام، ہم سے حدیث بیان کی معاذ بن ہشام دستوائی نے، قال، انہوں نے کہا، حدثني ابی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، عن قتادہ تھا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، قال، انہوں نے کہا، ما نعلم حجا من احیاء العرب اکثر شہیدا، ہم عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کو نہیں جانتے، اکثر شہیدن، جو شہید ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہوں، جن میں شہداء زیادہ ہوں، اعز یوم القیامہ، اور قیامت کے دن زیادہ عزت والے ہوں۔
ہم کسی قبیلے کو نہیں جانتے من الانصار، انصار سے زیادہ، یعنی قیامت کے دن انصار سے زیادہ عزت والے ہوں اور انصار سے زیادہ شہید ہوں جس قبیلے میں، ہم ایسے کسی قبیلے کو نہیں جانتے. یعنی انصار کا قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس میں شہید بھی سب سے زیادہ ہیں اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ان کو قبیلوں میں عزت ملے گی. یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انصار کے بارے میں یہ فرمایا. قال قتادہ، حضرت قتادہ کہتے ہیں وحدثنا انس بن مالک، ہم سے حدیث بیان کیا انس بن مالک نے انہ قتل منہم یوم احد، انہ فرماتے ہیں کہ انہ قتل منہم یوم احد سبعون، کہ انصار میں سے احد کے دن 70 لوگ شہید کیے گئے. وَيَوْمَ بِئْرِ مُعُونَةَ سَبْعُونَ، اور غزوہ بئر معونہ کے دن 70 شہید کیے گئے. یعنی 70 یوم احد، 70 یوم بئر معونہ و یوم الیمامہ، اور غزوہ یمامہ کے دن 70 شہید کیے گئے. یہ انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے کہ مطلب یہ بتایا کہ دیکھیے انصار میں سے 70 اس دن شہید ہوئے، 70 اس دن شہید ہوئے، 70 اس دن شہید ہوئے. تو یہ الگ الگ عہد کے انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے انصار سے حضرات شہید ہوئے ہیں. فرماتے قال، فرمایا وکان بئر معونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بئر معونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوا. ویوم الیمامہ، اور غزوہ یمامہ کا دن علی عہد ابی بکر، وہ حضرت ابو بکر کے عہد و خلافت میں ہوا تھا. یہ کون سا عہد ہے، یہ کون سا دن ہے یوم الیمامہ؟ فرماتے ہیں یوم مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب کا دن، یعنی وہ جنگ غزوہ یمامہ جسے کہیں، یہ مسیلمہ کذاب کا دن ہے. یعنی مسیلمہ کذاب سے جس میں جنگ کی گئی تھی اور جس دن مسیلمہ کذاب قتل کیا گیا تھا، یہ وہ ہے. حدثنا قتيبة بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک سے، ان جابر بن عبداللہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد. حضرت عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کو جمع کر رہے تھے. کان یجمع بین الرجلین، دو شہیدوں کو جمع کر رہے تھے، من قتل احد، احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو جمع کر رہے تھے. کس میں؟ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں. یعنی الگ الگ کفن نہیں تھا، تو ایک ہی کفن میں دو لوگوں کو سرکار جمع فرما رہے تھے، ایک ہی کفن میں دو کو شریک کر رہے تھے. ثم یقول، اور پھر فرماتے تھے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کو سب سے زیادہ، قرآن کا عامل کون تھا، قرآن کو زیادہ پڑھنے والا کون تھا، قرآن کو یاد کرنے والا کون تھا زیادہ، یعنی قرآن کا سب سے زیادہ حافظ کون تھا. اخذا للقرآن، یہ پوچھتے سرکار کہ جن لوگوں کو، جو لوگ شہید ہوئے ان میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، تو جب سرکار کے لیے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ یہ قرآن کو زیادہ یاد کرنے والے تھے، قرآن کے زیادہ حافظ تھے، قدمہ فی اللحد، تو سرکار ان کو بطور امام کہ دیکھیے یہ قرآن کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہلے اتارتے. قدمہ فی اللحد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اور قرآن کی یاد اور اس کی قرات اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس فضیلت کی بنا پر آدمی کو تقدم حاصل ہوتا ہے، اس کو مقدم کرنا چاہیے، علماء کو آگے بڑھانا چاہیے۔ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ، تو جب سرکار کو اشارہ کیا جاتا کسی کی طرف اور کہا جاتا کہ ان کو زیادہ قرآن یاد ہے، قدمہ فی اللحد، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لحد میں داخل فرماتے یعنی مقدم کرتے۔ وقال، اور سرکار فرما رہے تھے، سرکار نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان لوگوں کی موافقت میں شہادت دوں گا کہ یہ اللہ کے حکم پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ وامر بدفنہم بدمائہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یعنی شہداء کو دفن کرنے کا حکم دیا، بدمائہم، ان کے خونوں میں، یعنی جیسے خون لگے ہوئے تھے ویسے ہی دفن کر دو، یعنی ان کو غسل نہیں دیا گیا۔ ولم یصلی علیہم، ولم یصلی علیہم، اور ان پر نماز جنازہ بھی سرکار نے نہیں پڑھی۔ ولم یغسلوا، اور یا یہ کو ولم یصلی علیہم، ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، ولم یغسلوا، اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں اس بات پر کہ شہیدوں کو، شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں۔ غسل تو نہیں دیا جائے گا ان کو، اسی جیسے خون میں لت پت ہے ویسے ہی ان کو دفن کر دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی اس کے تعلق سے ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات کے قائل ہیں کہ شہداء کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے اور آگے بھی حدیث آئے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اور امام شافعی اور دیگر ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ شہداء پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شہداء کو قرآن نے زندہ کہا ہے اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہ حدیث بھی کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں کہ اس میں ہے وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو غزوہ احد سے متعلق ہے، اور غزوہ احد سے متعلق حدیث گزر چکی ہے، آئے گی بھی کہ رسول کریم نے 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ اس لیے احناف کا مذہب بہت سارے دلائل سے مضبوط ہے، ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، جواب بھی ذکر کر چکے ہیں شوافی کے۔ فرماتے ہیں وقال ابو الولید نے کہا ان شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، عن ابن المنکدر، وہ روایت کرتے ہیں ابن منکدر سے، کیا قال، انہوں نے کہا سمعت جابرا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو سنا، قال، انہوں نے کہا لما قتل ابی جعلت ابکی، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے والد عبداللہ شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں، جعلت ابکی، تو میں رونے لگا، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، اور ان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا ہٹا کر میں انہیں دیکھنے لگا، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَنْهَوْنِي، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھے روکنے لگے، مجھے منع کرنے لگے کہ کپڑا ہٹا ہٹا کر مت دیکھو، اور رو مت، رونے سے منع فرمانے لگے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبکی ہے، یا یہ شک ہے ان کو کہ سرکار نے لا تبکی ہے کہا یا ما تبکی ہے کہا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ مت رو، اور یا یہ فرمایا یہاں پر بھی معنی نافیہ ہے ما تبکی ہے، ان پر مت رو۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ ما استفہامیہ ہے، معنی ہے ما تبکی ہو، کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے۔ ما زالت الملائکۃ، سرکار نے فرمایا ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها، فرشتے لگاتار اپنے پروں کے ذریعے سے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ حتی رفع، یہاں تک کہ ان کو اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا جنازہ اٹھ گیا،
دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو مت، ان پر تو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں اپنے پروں سے۔